السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اے اولاد آدم، قرآن کریم کے پیدائش آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجیے نا۔ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے مسکن کے شرقی کونے کی طرف گئیں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور تنہا ہوئی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اس کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا، یعنی روح الامین، روحنا، اگر آپ یوں بولتے تو میں آپ کا منہ چوم لوں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے بھیجا اس کے پاس روح الامین، لیکن وہ بشر تھی اور روح الامین نوری تھا، نوری بشر کے پاس آیا، اجنبیت ہو سکتی تھی، تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کی اجنبیت دور کرنے کے لیے انہیں بصری لباس میں بھیجا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ملتان والے، قرآن کریم کی دیانت دیکھیے، جب بھی کوئی نوری لباس بشر میں ملبوس ہوتا ہے قرآن کریم اسے چھپاتا نہیں، بتا دیا کہ ہے تو نوری، لیکن لباس بشر میں آیا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، گویا اصلی بشر نہیں ہے، یہ نقلی بشر ہے، لباس بشر میں نوری ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سفر میں جگہ جگہ اعلان کیا، قرآن کی مختلف منزلوں میں متعدد مقام پر اعلان فرمایا، مجھے پہچانو، میرے معاملے میں دھوکہ نہ کھانا، میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔ یہ نقلی بشر تھا تو نوری، لیکن لباس بشر میں آیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نقلی بشر نہیں، اصلی بشر ہوں۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سیدہ مریم نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو، بشر کو دیکھا، وہ پاک باز خاتون، وہ پاک باز بچی شدت احساس میں فرماتی انی اعوذ بالرحمن، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ دیکھو نا، ایک آزمائش کا مرحلہ آیا
تو جناب مریم نے کسے یاد کیا؟ انسان بڑا اچھا لگتا ہے جب مشکل کے وقت اللہ کو پکارے کہ مشکلات و مصائب میں کام آنا اس کے سوا کسی کی پہچان نہیں، بس اسی کی پہچان ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب لامتناہی سمندر کے تلاطم میں سفینے گر جاتے ہیں اور تمہیں کنارہ نظر نہیں آتا، جب ساری دنیا سے دور ہو جاتے ہو تو تمہارے قریب کون ہوتا ہے؟ فرمانی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے۔ روح الامین سمجھ گئے کہ مریم گھبرا گئی، فرمایا انا رسول ربک، تو گھبرا رہی ہے؟ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے تو تیرے رب نے بھیجا ہے، میں تو تجھے بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں، بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ مریم کی حیرت تو دوہری ہو گئی کہ لوگ یہ عجیب بات کہتے ہو، ایک تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم میرے رب کے فرستادہ ہو، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں جو ماننے کے قابل ہی نہیں، بیٹا کہاں سے؟ میری شادی نہیں ہوئی، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں کوئی بد کردار تو نہیں، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ بیٹا کہاں سے؟ روح الامین نے فرمایا کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، اب اس نے چاہا کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، تو اس کی تخلیق کا شاہکار تیری کوکھ سے جنم لینے والا ہے، تو تاریخ انسانی میں یادگار بننے والی ہے۔ مریم گھبراتی کیوں ہے؟ اور پھر یہاں گھبراہٹ کا ہے کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات تو ہو چکی، چلنے والی ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، سیدہ مریم نے آثار محسوس کیے حمل کے، تو اور تنہائی میں چلی گئی، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کے جا بیٹھی۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں اور ہارے ہوئے جرنیل کی طرح آنکھیں برس رہی ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض گزار ہوتی ہیں میرے رب
تیرا فیصلہ ہے، کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن کس کس کو مطمئن کروں گی؟ نخلتی تساقط علیک رطبا جنیا، گھبرانے کی بات نہیں، جس نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ تیری آبرو کی حفاظت بھی کرے گا، وہ تیرا دفاع بھی کرے گا، وہ تیرا ڈیفنس بھی کرے گا۔ ویرانے میں بیٹھی ہو نا، زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے تو یہ چشمہ جاری ہے، یہ سوکھی کھجور کھڑی ہے نا جس سے تکیے لگا کے بیٹھی ہو، اسی کو ہلاؤ، تساقط علیک رطبا جنیا۔ سوکھی کھجور سے سوکھی کھجوریں گرتی تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی نا، لیکن قرآن کہتا ہے تو ذرا اسے ہلا، یہ سوکھی کھجور تیرے لیے ترو تازہ فروٹ پیش کرے گی، تو اسی سے سمجھ لے جو سوکھی کھجور سے تازہ پھل دینے پہ قادر ہے وہ تیری آبرو کی حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تو نہ ہو، تیرے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تو نہ ہو، میں تو موجود ہوں نا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں تناول کر، پانی آب شیرین نوش فرما، اور اپنے نومولود کی جبین اطہر سے حسن نبوت کی جھلک دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب کوئی انسان آ جائے، جب کوئی قوم میں سے فرد آ جائے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے، میں تیرے سکوت میں فصاحت رکھوں گا۔ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، صاف کہہ دینا کہ میں روزے دار ہوں۔ اور اس وقت روزے دار کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، جس طرح کھانے سے رکتا، پینے سے رکتا، بولنے سے بھی اسے رکنا پڑتا تھا۔ تو کہہ دینا کہ میں روزے دار ہوں۔ اب آمنا سامنا ہو گیا قوم کا، قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھا کے لائی ہے مریم، قوم نے دیکھا کنواری مریم کی گود میں بچہ ہے، قالوا یا مریم، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کہنے لگی یا مریم، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ نرم سے نرم ترجمہ کر رہا ہوں، لقد جئت شیئا فریا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، اللہ بھائیوں کی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، ورنہ اگر بہن کی چادر پہ کوئی دھبا آ جائے تو بھائی منہ دکھانے کے نہیں رہتے نا۔ قوم نے جب اس سلسلے میں زبان کھولی تو یہی کہا، ہارون کی بہن تو ایسے پاک پاک بھائی کی بہن ہے کہ ہم اس کے کردار کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اور پھر ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیا،
تیرا تو باپ بھی نیک نام، تیری تو ماں بھی نیک نام، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ایسا شارتی نہیں۔ سیدہ مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قوم نے کہا تو بولنے والی ہے، بولتی نہیں، اس کی طرف اشارہ کیوں کرتی ہو؟ بچنا چاہتی ہو نا، ہمیں بچے کی طرف متوجہ کرتی ہو، ہم تو تجھ سے ہی پوچھیں گے۔ بھلا بچے بھی کبھی بولتے ہیں ایسے معاملات میں؟ رب العالمین نے فرمایا پیارے عیسیٰ، اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، صرف رویا کرتے ہیں، اس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، صرف رویا کرتے ہیں، لیکن آج تجھے بولنا ہے تو ایسا بول کہ تیرے بول تاریخ کے بول بن جائیں۔ جناب عیسیٰ نے نعرہ لگایا انی عبد اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ نے جب یہ نعرہ لگایا انی عبد اللہ تو شہادت کی انگلی اٹھائی۔ یہ خطابت if you don't feel I'm very sorry، مجھے آپ معاف کریں گے حضرات، طالبان علم و حکمت، مسافران علم و معرفت، خطابت عبد المجید ندیم شاہ صاحب کے اچھلنے کودنے کا نام نہیں، خطابت پیچیدہ ڈائلاگ بولنے کا نام نہیں، کتابت دلائل و براہین کی اس شیرینی کا نام ہے جو کانوں سے گزر کر دلوں کی گہرائی میں اترتی چلی جائے شبنم کے ٹھنڈے قطروں کی طرح۔ انگوٹھ سے شہادت اٹھائی بات کتنی تھی یہ، اور مصنون خطابت کیا ہے میرے آقا کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی صحابہ فرماتے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی اتنی نہیں اٹھی، بس اتنی بس۔ اور عبد المجید ندیم شاہ صاحب وہ دو پہلوان نہ بناتے، گل نہیں بنتی ندی۔ حدیث میں ہے شہادت کی انگلی اتنی اٹھی، کتنا دل نشین انداز ہے، کتنا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا اور دل کو مطمئن کرنے والا انداز ہے۔ قال انی عبد اللہ، میری ماں کے کردار پہ شبہ کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں، میں تو اس کا بندہ ہوں، ابدیت کا برہان ہوں، بے داغ ابدیت کا نشان ہوں، آتانی الکتاب، تعویذ ڈنڈے بیچنے کے لیے نہیں آیا، کتاب کی قوت لایا ہوں، تعویذ پڑوسی کی دکان نہیں کھولوں گا، لمبی لمبی زلفوں کی آڑ میں، رنگ برنگی چادروں کی آڑ میں کا چکر نہیں چلاؤں گا، آتانی الکتاب، میں کتاب کی قوت لایا ہوں، ہر فرعون کا حلیہ درست کر دوں گا کتاب کی قوت سے۔ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتم، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے،
اور برکتیں میرے ساتھ ساتھ چلے گی اینما کنت. ذرا ترجمہ کیجیے نا. میں جہاں بھی ہوں گا. تمام انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا یہ جملہ کسی نے نہیں کہا اینما کنت. صرف عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اینما کنت، کیونکہ ان کی زندگی کا کچھ حصہ سر سے زمین سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی زندگی کا کچھ حصہ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے فرمایا اینما کنت. میں جب تک سر سے زمین پہ ہوں گا تو برکتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور جب آسمان پہ اٹھایا جاؤں گا تو بھی برکتوں والا ہوں گا. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.